تو میرا نہ سٹارٹ کرنا صرف محمد اسلام الدین کیا کرو. ناظرین محترم اسلام الدین صاحب آج پھر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے ایک موضوع چل رہا تھا کہ توہین رسالت ختم نبوت یہ پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے ایشو مذہبی طور پر. اس کے بارے میں بات ادھوری رہ گئی تھی. اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اس کلام کو مکمل کریں تاکہ کوئی آپ کو سننے والا کسی نتیجے پر پہنچے. جی شیخ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام. سر یہ بات چل رہی تھی کہ یہ جو ٹی ایل پی وغیرہ یا دوسرے تیسرے پروگرام چل رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں اگر اس میں، تو کل کو جب یہ معاملہ چلنا ہے تو مسلمان یہ بھی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اہل تشیع، اہل حدیث، دیوبند، جو پھر جڑا بھی جو بھی ان کے سامنے آئے گا نا، جن سے بھی ذاتی مفاد ہوں گے تو وہ سب کو جو نا وہ اپنے ذات میں لیتے جائیں گے. میں اصل میں جو توجہ ان کو دلانا چاہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعۃ الوداع کے طرف جانا چاہتا ہوں. اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پہ ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اس میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ دین جو تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا کہ مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. ہاں جی. اور یہ کہ میں آپ کے پاس قرآن کریم اور چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سنت اس وقت کیونکہ حدیثیں بعد میں شامل ہوئی کٹی ہوئی، اس وقت سنت کا ذکر ہے. تو وہ بچپن میں کثرت سے نا اسی طرح ہماری پرورش ہوئی ہے اسکولوں میں، جہاں بھی ہم جو مسجدوں میں، کہ جو ہے دین مکمل ہو گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ میں آسان طریقے سے کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. ٹھیک ہے. جب یہ دین مکمل ہو گیا تو یہ سوچنا چاہیے عوام کو بھی، یہ پھر کون سا نیا دین کون دینے والے ہیں ہمیں لوگ، کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے. یہ کہاں سے دین آ رہا ہے کہ کبھی وہ جب بشتی دروازہ وہاں سے جا رہا ہے، کبھی وہ 11ویں شریف کو مان رہے ہیں، کبھی قبروں کو دے رہے ہیں، کبھی دوسرے چل رہے ہیں، کبھی تیسرے چل رہے ہیں. تو اس طرح کے جو معاملے ہیں وہ ان کو اتنا ہی مانے جتنا میں بھی گیا ہوں پاکستان میں 2020 میں گیا تھا تو میں داتا صاحب بھی ہو کر آیا ہوں، وہاں پہ بھی دعا کر کے مسجد میں نوافل پڑھے ہیں، پھر وہ اپنا جو بھی تھا. تو اس طرح ہمارے لیے بھی وہ بزرگ ہیں، جب بھی ہم جاتے ہیں تو ان بزرگوں بڑے عظیم بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں ہیں بزرگوں، جن کے ہم مخالف نہیں ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلے جاؤں کہ میں بزرگوں کے کسی کے مخالف، نعوذ باللہ، ہم کسی بزرگ کے مخالف نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں وہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمیں درجات دینے ہیں، تو ہر آدمی کو اپنے درجات جو ہے نا وہ ملنے ہیں. تو ہمیں ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان درجات کا وارث بنے، اور جو خدا قرآن کریم میں وعدہ کیا ہوا، قرآن کریم کو برائے مہربانی ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھیں. یہی آن صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا. ناظرہ جو ہے اس کی وہ برکت یا وہ نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم مین آئے تھے ہمیں قرآن شریف ترجمہ پڑھانے کے لیے، اچھا ترجمہ سمجھانے کے لیے. اللہ نے کلام بھیجا ہمیں سمجھنے کے لیے، تو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ کیا ہے. اچھا اب میں آپ کو میرے پاس قرآن کریم ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہے، اور کئی ساری تقریباً بہت ساروں کا پڑھا، مولانا مودودی صاحب کا بھی ہے. اچھا. اور بھی سارے ہیں. وہ ایک اور بڑی مشہور کمپنی ہے جو کہ شروع سے لکھتی رہی ہے قرآن شریف کی، اردو بازار میں تھی، تو ان کے بھی ہیں قرآن شریف پڑھا ہوا، اور بھی کئی ہیں. تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے. اور پھر اس وقت قرآن شریف لیں، اور جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی آپ قرآن شریف، کیونکہ آپ کو ملنا نہیں ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے ساتھ آپ لا کے بیٹھیں تو دیکھیں کہ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کا وعدہ اللہ میاں نے لیا ہوا ہے، تو قرآن میں کہیں آپ کو فرق نہیں ملے گا. قرآن تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے، قرآن وہی ہے، اور یہی ہے کہ قرآن کے اوپر ہی وہ سارا ان کا موقف ہے جو بھی چیز ہے. تو اس طرح جو چیزیں چل رہی ہیں. تو اب میں ایک اور مسئلے کی طرف چل رہا ہوں کہ حضرت ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ ہے کہ جو اس وقت کاتب وحی تھے، وہ کاتب وحی مرتد ہو گیا. اس عنوان سے میرے پاس ہے کہ عبداللہ بن ابی السری سراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ فن حارق اللہ احسن الخالقین، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو میرے ایک شعر کا مصرع ہے،
اور مرتد ہو گیا. اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرتد ہوا. بالکل. اگر مرتد کی سزا قتل تھی تو نبی اکرم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہ ہی کیوں نہیں کروایا؟ ٹھیک ہے. یہ میرا سوال ہے مولویوں کے علماء کے پاس، اور کسی مولوی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ میں دکھا بھی رہا ہوں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، میں نزدیک کر کے کوشش کر رہا ہوں بالکل تاکہ سب پڑھ لیں. اور یہ کہ کہنے کا کہ یہ اس کے حوالہ جات سارے ہیں اور اس طرح کے ہیں. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے واقعے ہیں، پھر بہت سارے آپ کو ملتے ہیں جس میں وہ کوڑے کا واقعہ آتا ہے. پھر وہ کہ ایک بندے نے گلے میں ڈال دیا تھا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں مفرل سا اس کو یا چادر جس کو کہتے ہیں وہ ڈالی. پھر وہ جہاں پہ وہ آپ ہجرت میں گئے ہیں، جب فرشتوں نے کہا کہ پہاڑیوں کو اکٹھا کر دوں، اتنا مارا. پھر وہ مکے میں بھی مکے میں بھی جو کوشش کفار کرتے رہے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجری بھی پھینک دی تھی. تو اس طرح کے توہین رسالت یہ نہیں بنتی؟ ہاں جی، یہ ساری توہین رسالت میں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ، اور جب بھی مقابلہ شروع ہوا، جب انہوں نے حملے کرنے شروع کیے ہیں تو پھر دفاع میں اسلام اٹھا ہے. اسلام قاتل لوگوں کو قتل کرنے والا مذہب نہیں ہے. ہم تو یہی بتاتے ہیں ان کو کہ ہم جب بھی اسلام اٹھا ہے تو ان کو دفاع میں اٹھا ہے. ہاں جی، اسلام میں قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح کا ہم نے ان کو بتاتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ. تو اللہ کے فضل سے بڑا اچھا اسلام کی تبلیغ چل رہی ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ اسی اسلام کو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ جو بندوق کی نوک پہ پڑھ کلمہ نہیں تھے آئی گولی، وہ والا نہیں ہے. کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ تلوار تمہاری گردن پہ ہے کہ تم پڑھو. حضرت فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کے واقعات دیکھ لیں. ہاں جی، ایک یہاں پر تھا کہ ایک آدمی تھا بدو جس کو پکڑا گیا، میں ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہوں. وہ مسجد میں باندھ دیا گیا تھا، 3 دن بعد اس کو جب چھوڑا گیا تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھی یہ واقعات ہے، یہ واقعات ہے، یہ واقعات ہے. میں مولوی بھی نہیں ہوں کہ یہ میں علماء کی طریقے پہ بات کروں. میں علاقے میں ممبر ہوں، یہاں پہ سیاسی بندہ ہوں، اور اس لیے مجھے جو ہے نا دوسرے طریقے سے بات چل رہی ہے. تو یہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ توہین رسالت. ایک اور توہین رسالت میں بتا دوں کہ پاکستان کے علماء کیا کرتے تھے کہ حضرت زید کا واقعہ چل رہا تھا. وہ قرآن کریم کی وہ آیت بھی ہے، اس میں بھی ذکر تھا کہ میں تمہاری نیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ کو کہا. پھر زید کی بیوی کے ساتھ وہ شادی ہو گئی. تو علماء کرام بڑے فخر سے مسجدوں میں بچپن میں سنا کرتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ اب پاکستان میں شاید انہوں نے سوچ لیا ہو یا تبدیلی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. جو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عورت پہ آنکھ تھی جو حضرت صفیہ تھی، غالباً اس کا نام تھا، حضرت زید کی جو بیوی تھی. حالانکہ حضرت زید غلام تھے تو وہ ان کی نہیں بن سکی، سب کو علم ہے. تو پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی بنے تو رشتہ رہے، لیکن وہ نہیں چل سکا. بالکل ہاں جی، وہ رشتہ نہیں چل سکا. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ پڑھیں. لوگوں سے کہا میں چھوٹے چھوٹے ہینٹس دیتا جاتا ہوں تو آپ پڑھیں. لیکن میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اس مسلمان علماء جو ہیں وہ سلم پر بڑے مزے لے کے کہ دیکھو ان کی اوپر دل آ گیا تھا، پھر انہوں نے اس کے اوپر طلاق دعا کے پھر اس کے ساتھ شادی کر لی. ہاں جی، عشق مشوقی کی کہانیاں ایسے بتاتے ہوتے تھے کہ وہ بندہ توہین رسالت نہیں ہے. سوال تو یہ ہے یہ الزام جو لگاتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ توہین رسالت نہیں بنتی؟ ہاں جی، یہ توہین رسالت جیسی توہین رسالت ہے. آپ دیکھ لیں کہ توہین رسالت کن ذریعوں سے پھر لگاتے ہیں. پھر وہ جو اخباروں کے کاغذات ہیں، میں نے بے شمار بچپن میں ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکلا کرتا تھا، اسکول جاتے ہوئے آتے ہوئے گھر سے کہیں بھی ہوتا تھا تو وہ اخباریں اکٹھی کرنی، صفحے پڑے ہوئے اکٹھے کرنے. تو ایک طرف جو ہے نا تو اونچی جگہ کو دیکھ کے یا کسی ایسی جگہ پہ ہم نے رکھ دینے. بعض جگہ پہ پھر ڈبے بھی لگوائے ہوئے تھے راستے میں، تو ڈبوں میں ڈال دینے کیونکہ ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تھا، خدا تعالیٰ کا نام ہوتا تھا. بالکل تو ہم نے لیکن وہ وہیں پہ
वो चने वालों से लिया तो वो चने भी ढा के दे रहा, करियाने वालों से दे रहा वो भी ले रहा है, कहीं मठियाई वालों से वहां पे जलेबियां ली या कोई मठियाई ली उसके लिया, बेकरी के पास गया वो भी उसी में डाल रहा है। वहाँ सौदे तो चलते हैं, वहाँ रद्दी के तौर पर इस्तेमाल होता है। हाँ जी, रद्दी के तौर पे हम इस्तेमाल होता है, वो हम खाते हैं और बाद में फेंक देते हैं। और फेंकने वाले भी उलमा होते हैं, वो जो फेंकते हैं फिर उन्हीं के ऊपर पाँव भी आते हैं। क्या जो पाँव आते हैं तो तहीन रसालत नहीं होती। और ये कहने का कि उसको कूड़े में भी गाली, आगे नालियां होती हैं, पाकिस्तान की नालियां भी ऐसे हैं कि आपको पता ही है, अल्लाह उनमें भी फेंक देते हैं। बिल्कुल, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो हम उसमें फेंक देते हैं, नाली में, गंदी नाली में, जिसमें पखाने भी फिर रहे होते हैं, वो सारा गंद चल रहा होता है घरों का। तो वो चीजें होती हैं। तो ये तहीन रसालत वहां पे भी इंतहा की हो रही होती है। तो इनको जो सोचना चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यार वाली शख्सियत है, बहुत मोहब्बत वाली शख्सियत है। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि उनको पढ़ें, उनकी किताब जो कुरान करीम उनको पढ़ाई है उनको पढ़ें, और उलमा को छोड़ दें जो रास्ते में और बैठे हुए हैं। उनके बाद किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है, मेरी उनसे दरख्वास्त है। किसी से मुराद ये है कि जो उनसे समझ लें आप कि जो आपको इन उल्टे रास्तों पे लेके जा रहे हैं उनको दुआए मेहरबानी ना सुने। पिछले दिनों में एक और लतीफ़ा चल रहा था कि एक आलम साहब थे, वो बता रहे थे कि जब आप जन्नत में जाएंगे तो 40 फुट ऊंची जो है ना वो हूरें होंगी आपकी। तो हाँ जी, 40 फुट, हाँ जी, 40 ये पता नहीं कितों हवाले कढ़ लेंदे आ, केड़ी हदीस चों कढ़ लेंदे आ। तो वो कमेंट लिखने वाले ने लिखा था कि जब भाई वो उसके साथ फिर प्यार कैसे होगा, फिर आप पाँव में ही रहेंगे उसके पाँव में ही लिपटे रहेंगे, उसकी पिंडलियों से ऊपर जा ही नहीं सकेंगे, हैं जी, उससे गले नहीं मिल सकेंगे। तो बंदे ने ये कमेंट्स लिख के भेजा, फिर उसका जवाब आलम साहब की तरफ से तो नहीं आया, ये मौलाना हमारे हैं रायवेंट से ही हैं, उलामा साहब, तो ये उनकी तरफ से था। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं। ये वाकया भी बड़ा मशहूर है जो मैंने बताया है। तो इस तरह के बड़े बड़े लतीफे वहां पे पाकिस्तान में मिलते हैं हमें दीन सीखने के। ऐसे उलमा से वो दूसरे, उनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, वो हमारे जो हैं वो बड़ी बड़ी प्यार की मोहब्बत की बातें भी करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मोहब्बत के अंदर ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिसका दरअसल शेख साहब सानू ये उसवा हसना जड़ा ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ जिस तरह की उन्होंने जिंदगी गुजारी है उस तरह की सानू मुसलमान बनना चाहिए। अल्लाह ताला सानू तौफीक देवे। हमें छोटा मोहम्मद बनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की सल्लम जो खातिमुन नबिय्यीन भी हैं, उनका हमें इल्म होना चाहिए, वो हमारे लिए नमूना है। नमूना आखिरी लफ्ज ये है कि ये याद रखें कि मुसलमानों को जितना नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया है बाहर से किसी ने नहीं पहुंचाया, किसी ने नहीं। ये जान में रखें, ये जहन में रखें, तो खुदारा हमें जो है ना वो इस तरफ आना चाहिए। अब मैं जो अपनी बात जो है ना वो यहाँ पे खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।